مارچ 1938 تک جس صحرا میں صرف ریت کے اونچے اونچے ٹیلے اور گرمی کی شدت اور پیاس کی وجہ سے تڑپ تڑپ کے مرتے جانوروں کے علاوہ کچھ نہیں تھا، آج وہاں دنیا کا ماڈرن ترین شہر بننے جا رہا ہے، اور اس وقت اس صحرا کی کل آمدنی کا حجم $2.11 ٹریلین ہے۔ یہ سب کب اور کیسے ہوا، اور کیسے آگے چل کے اس کے اصل ذرائع آمدن جلد زیرو ہونے والے ہیں؟ ایسا کیا ہوا تھا کہ جس کی وجہ سے اس صحرا پر امریکہ بھی عاشق ہو گیا تھا؟ انفارمیٹری چینل کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ اس چینل کو سبسکرائب کر کے بن جائیں انفارمیٹری فیملی کا حصہ۔ ناظرین، یہ بات ہے مارچ 1938 کی۔ اس وقت سعودی عرب کے فرمانروا کنگ عبدالعزیز تھے۔ اس وقت ایک امریکہ کی کمپنی کیلیفورنیا عربین اسٹینڈرڈ آئل کمپنی سعودی عرب کے صحرا میں آئل کے ریزروز کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کئی ماہ کی انتھک محنت اور ریسرچ کے بعد آخرکار اس کمپنی کو وہ مل گیا جس کی تلاش میں وہ 7 سمندر پار آئی تھی۔ جی ہاں، 1430 میٹر گہرائی میں انہیں کچھ ایسا مل گیا جس کو وہ پچھلے کئی ماہ سے تلاش کر رہے تھے۔ اب مسئلہ یہاں ایک اور تھا کہ آئل مل تو گیا، لیکن اس کو قابل استعمال بنانے کے لیے ایک ریفائنری کا قیام ضروری تھا، جس میں اس کروڈ آئل کو پروسیس کر کے مارکیٹ میں اچھے ریٹس پر فروخت کیا جا سکے۔ اب یہ ریفائنری تبھی لگ سکتی تھی کہ اگر سعودی حکومت بھی امریکہ کی اس کمپنی کو اجازت دیتی اور ساتھ دیتی۔ کیلیفورنیا عربین اسٹینڈرڈ آئل کمپنی کے مالک نے سعودی کنگ عبدالعزیز سے ملاقات کی اور اس سارے معاملے پر انہیں اعتماد میں بھی لیا۔ کنگ عبدالعزیز، جو کہ پہلے ہی اس کمپنی کی کامیابی کے انتظار میں تھے، انہوں نے فوراً اس آفر کو قبول کیا اور ایک مشترکہ ریفائنری لگانے کے اس عمل کو شروع کرنے کا حکم جاری کر دیا، اور اس ریفائنری کو نام دیا گیا اریمکو۔ جی ہاں، عربین امریکن آئل کمپنی، یعنی اریمکو کا قیام یوں وجود میں آیا۔ 1939 میں پہلا ایکسپورٹ آرڈر ملا، جس کو بڑے احسن طریقے سے اس کمپنی نے پورا کیا، اور یہاں سے شروع ہوا سعودی عرب کی ترقی کا سفر۔ 1958 میں اس کمپنی میں اریمکو، جس نے سالانہ تیل کی پیداوار 10 لاکھ بیرل تک حاصل کر لی تھی، اور یہ سفر یہاں نہیں رکا، بلکہ اس کمپنی نے سعودی عرب میں اور جگہوں پر بھی ریسرچ شروع کر دی، اور 1970 تک مزید کافی سارے آئل کے ریزروز ڈھونڈ نکالے۔ 1972 میں شاہ فیصل کے دور میں سعودی عرب نے اریمکو کے مزید 20% کنٹرول بھی حاصل کر لیا، اور یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا۔ 1980 میں سعودی حکومت نے امریکہ سے یہ تمام آئل ریزروز خریدنے کا فیصلہ کر لیا۔ سعودی حکومت اس وقت آئل ایکسپورٹ کرنے والے ممالک میں سر فہرست ہے۔ سعودی عرب کو تمام ممالک کی آئل اور گیس پروڈکشن کی اگر ماں کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ اریمکو 2023 میں عالمی مارکیٹ میں مائیکروسافٹ کو پیچھے چھوڑ کر دنیا کی دوسری بڑی کمپنی بن گئی تھی۔ سعودی حکومت کی سرکاری کمپنی اریمکو کا شمار اب دنیا کی سب سے بڑی اور منافع بخش کمپنی میں ہوتا ہے۔ اریمکو کو سعودی شاہی خاندان کی ریڑھ کی ہڈی بھی سمجھا جاتا ہے، لیکن ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ یہ آئل ریزروز بہت جلد ختم ہونے والے ہیں، اور یہ بات سعودی حکومت بھی مانتی ہے۔ اسی وجہ سے سعودی شہزادہ محمد بن سلمان سعودی عرب کو 2030 تک ایک ماڈرن کنٹری بنانے کا ویژن رکھتے ہیں، اور وہ ملک جو اب تک آئل اور گیس کے ذخائر پر ڈیپینڈ کر رہا تھا، وہ اب باقی تمام دنیا کو ایک ماڈرن فیوچر سائنس فکشن جیسی صحت مہیا کرنے کے پروجیکٹ پر کام کر رہا ہے۔ سعودی شہزادے کا کہنا ہے کہ یہ پروجیکٹ 2030 تک مکمل کر لیا جائے گا۔ اریمکو میں تقریباً 73,000+ ملازمین کام کرتے ہیں، جن کی انتھک محنت، ریسرچ اور پروڈکشن نے سعودی عرب اور اس کی حکومت کو امیر ترین بنا دیا تھا۔ لیکن سعودی حکومت اپنی اس بڑھتی اکانومی کو سٹیبل رکھنے اور مزید بڑھانے کے لیے دن رات محنت کر رہی ہے۔ اب ایک طرف تیل اور گیس کے ریزروز کے ختم ہونے کا خدشہ ہے، تو دوسری طرف سعودی حکومت یہاں ماڈرن ٹورزم کو بڑھانے کے اور خود کو مضبوط ترین حکومت ہی دیکھنا چاہتی ہے۔